بات کر لیتے ہیں کچھ فیشن کی، ٹرینڈ میں کیا چل رہا ہے، کون سے کلرز ہیں، سمر کلرز کیا ہونے چاہیے، کٹس ہمیں کس طرح کے پہننے چاہیے، کس باڈی پہ کتنی ہائٹ پہ کون سا کٹ اچھا لگتا ہے۔ ہمارے ہاں فیشن میں جب کوئی چیز چل پڑتی ہے تو آپ اپنی فزیک نہیں دیکھتے، آپ اپنی باڈی شیپ نہیں دیکھتے، ہائٹ نہیں دیکھتے ہیں، آپ اپنا جو کمپلیکشن نہیں دیکھتے کہ آپ کو سوٹ کیا کر رہا ہے، بس وہ فیشن جو ہے وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے اور ہر کوئی اس کو فالو کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، تو یہ بہت غلط ہے۔ ایک اچھا کریٹو فیشن ڈیزائنر جو ہے، کریٹو ڈیزائنر، ایک فیشن ڈیزائنر جو ہے وہ ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتا ہے، اور مارکیٹ میں نئے ابھرتے ہوئے اس طرح کے جو نام آ رہے ہیں جو بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں، ان کے ہونے کا ہم سب کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے سیکھ پاتے ہیں، ہم جان پاتے ہیں کہ فیشن میں کون سی چیز ان ہے، دنیا بھر میں چل کیا رہا ہے اور ہمیں کیا کس طرح سے پہننا چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کو کیری ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، یہ ایک کریٹو ڈیزائنر ہی ہمیں بتا سکتا ہے۔ تو آج اسی لیے ہم نے خاص طور پہ، اور عید نہیں آنے والی ہے تو اسی لیے ہم نے آج ایک کریٹو ڈیزائنر، ایک فیشن ڈیزائنر جنہوں نے بہت کم ٹائم میں اپنا ایک بڑا نام بنایا ہے مارکیٹ کے اندر اور اپنی ایک بڑی معروف آؤٹ لیٹ بھی چلا رہے ہیں، ان کی برانڈ ہے، ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے ہمارے ساتھ کریٹو ڈیزائنر جواد ہیں۔ آج جواد علی کو ہم نے انوائٹ کیا۔ جواد کیسے ہیں آپ؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ الحمدللہ پرفیکٹلی فائن، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جواد آپ کو اس لیے بلایا، ایک تو سمر ہے، سمر میں آپ کو پتہ ہے کتنے نائس کول ٹھنڈے ٹھنڈے کلرز ہوتے ہیں نا، کٹس بڑے مزے مزے کے ہوتے ہیں، تو پھر عید بھی آ رہی ہے، تو خواتین کے لیے کیا ٹرینڈ میں ان ہے، کیا سجیسٹ کریں گے، کیا بتائیں گے آپ؟ اچھا، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن دا شو، اینڈ سیکنڈلی آج کل اگر صحیح بات کروں تو میل اینڈ فیمیل کی ویئرنگ کے اندر کوئی زیادہ کمپلیکشن نہیں ہے، کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، تو اب جو ٹرینڈ ہے، جو فیشن ہے، وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ادھر سوشل اکاؤنٹس کے اوپر لوگ زیادہ تر میچنگ تھیمز کو لے کے چل رہے ہیں، وہی کٹس میلز پہن رہے ہیں، وہی کٹس فیمیلز پہن رہی ہیں، تو آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ آپ کا تھیم میچنگ کے اوپر زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں، ادھر کے لیڈیز کے ویسٹرن کا رجحان بہت زیادہ ہے اس وقت، ہمارا ایسٹرن کے اندر ہم ایز اے پاکستانی تو اس چیز کو لے کے چل ہی رہے ہیں، لیکن ویسٹرن کے اندر جو ہے اس وقت ٹرینڈ پاکستان کے اندر زیادہ ہے، جس میں کارڈ سیٹس بہت زیادہ ان ہیں، کارڈ سیٹس میں آپ کا ایک وہ آپ نے دیکھا ہوگا فلیپس ٹراؤزر ہوتے ہیں، بڑے کھلے بہت زیادہ بڑے باٹمز والے، جن کو لوگ بیگی ٹراؤزرز بھی کہتے ہیں، اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں، پینٹس ٹائپ آ جاتے ہیں، کچھ بوٹ کٹس آ جاتے ہیں، کچھ اسٹریٹ فٹس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گورکھا لکس جن کو کہتے ہیں پینٹس آ جاتی ہیں، یہ لیڈیز اینڈ مینس دونوں میں بہت زیادہ ان ہیں، شارٹ شرٹس۔ اب آپ نے باتوں میں بات کی ہے کہ ہائٹ کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اگر لوگ لیکن اس کو فالو نہیں کرتے، لوگ لمبی قمیضیں پہنتے ہیں جن کی 5'5" ہائٹ ہے، میرے جیسی 5'7" ہائٹ ہے، 5'6" ہائٹ ہے، وہ لوگ زیادہ تر لمبی قمیضیں پہنتے ہیں، شارٹ ٹراؤزر پہن لیتے ہیں اینکل کے اوپر، تو لمبی قمیضیں میں بھی بہت پہنتی ہوں، حالانکہ میری ہائٹ اچھی ہے الحمدللہ، 5'8", بٹ میں نے شرٹ جو ہے نا وہ گھٹنوں تک ہی پہننی ہے، بالکل میرے ٹیلر سے بیچارے سے اگر کپڑا چھوٹا بھی ہو میں کہتی ہوں اس کو مینیج کرو، مجھے نہیں پتا اس کو تم نے یہ ایکچولی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مینس کے اندر ہائٹ ایٹ لیسٹ 5'11", 5'10", اس میں وہ جو ہے وہ ان کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ وہ تھوڑی سی لانگ لینتھس پہنے، جیسے اب آپ ماشاءاللہ آپ کی ہائٹ بتا رہی ہیں 5'8", 5'7" ہے، تو لڑکیوں کے اندر تو بہت آئیڈیل ہائٹ ہے، بہت ہی آئیڈیل ہائٹ ہے، سو یہ چیز جو ہے وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، تو ہمیشہ جو چھوٹی ہائٹ کے لوگ ہیں ان کو ہمیشہ شارٹ لینتھس پہننی چاہیے، اور جو لمبی ہائٹس کے لوگ ہیں ان کو ایوریج یا لانگ لینتھ ان کا کوئی اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا اپر ایریا جتنا زیادہ نظر آئے گا اتنی آپ کی ہائٹ لمبی لگتی ہے، دس از دا مین فیکٹ۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹی ہائٹ والے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو شارٹ لینتھ یوز کریں تو وہ ٹال لگے، ایز اے پاکستانی کلچر تھوڑا سا یہ بھی لوگ فیمیلز کے اندر آئی ڈونٹ نو کہ اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، تھوڑا سا فیمیلز تو اچھا سمجھتی ہیں، بٹ جس سوسائٹی میں وہ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ وہ پھر بلا وجہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جاتا ہے، تو میلز کے اوپر میں ذرا زیادہ بات کروں گا کس کے اوپر کہ میلز کو ہمیشہ شارٹ کریں گے، کوئی بات نہیں ہے، باتیں تو ہوتی رہیں گی، انگلیاں اٹھانے والے اٹھاتے رہتے ہیں، ہم نے تو یہ بتانا ہے کہ فیشن میں کیا ان ہے اور سوٹ کیا کرتا ہے، بالکل رائٹ۔ اچھا، کلرز کی طرف آ جاتے ہیں جواد، کلرز کیا ہونے چاہیے اس ویدر کے اندر؟ اس ویدر کے اندر موسٹلی تو پیسٹل کلرز جو ہوتے ہیں، جو کہ نہ بہت زیادہ ڈارک ہوں، بہت زیادہ نہ لائٹ ہوں، کیونکہ کول کلرز پہننے چاہیے، کیونکہ یہ ایسے کلرز ہوتے ہیں جو آپ کی کسی بھی طرح کا سکن ٹون ہو، ان دونوں سکن ٹونز کے اوپر یہ بہت اچھے لگتے ہیں، لائک بہت زیادہ فیئر کلر ہوتا ہے کسی کا مڈ فیئر کلر ہے، کسی کا ڈل شیڈ آتا ہے،
تو ان کوئی بھی کلر ہو، جب آپ پیسٹل کلر یوز کرتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ انہینس کرتی ہے. اس میں یہ ایک بڑا مین ویلڈ پوائنٹ ہے. اور پیسٹل کلرز کو بھی اس طرح یوٹیلائز کیا جائے کہ کنٹراسٹ کمبینیشن میں پہنا جائے. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اگر لائٹ پیسٹل پہنا ہوا ہے اور کلر، تو اس لائٹ پیسٹل کے ساتھ تھوڑا سا ڈارکر ٹون کے اندر جو پینٹ ویلیویبل ہے وہ یوز کریں. وہ زیادہ اچھی لگتی ہے، اس میں آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ رچ فیل آتی ہے. اچھا، جو ہم خواتین میں خاص طور پہ، میں چونکہ خواتین کی زیادہ بات کروں گی خاتون ہونے کے ناطے، لائٹ کلر جو موٹی تھوڑی ہیلدی ہوتی ہیں، جن کا تھوڑا سا ظاہر باڈی ایسی ہوتی ہے بھاری بھرکم، وہ لائٹ کلر نہیں پہنتی ہیں، ڈرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس میں ہم زیادہ موٹے لگیں گے. ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، جن باڈیز کا، چاہے وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، یہ دونوں کلر ڈارک کلرز پہنتے ہیں. ڈارک کلرز کا یہ ہوتا ہے، ڈارک سلوائٹس جب آپ پہنتے ہیں تو آپ کی آٹومیٹکلی ایک باڈی کی آٹومیٹکلی شیپ مرج ہو جاتی ہے، آٹومیٹک، یہ نیچرل ہے. کٹس کیا ہونے چاہیے اس میں، کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اچھا، جو ہیلدی بندہ ہے اوبیسلی، اب لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے لیٹ سپوز میرا ویٹ زیادہ ہے تو میں لوز کپڑے پہنوں، جو کہ بہت غلط ہے. اچھا، کیونکہ آپ دیکھیں، ایک آپ کی باڈی آلریڈی اوور ہے، اس اوور باڈی کے اندر جب آپ ایکسٹرا لوزنگ ایڈ کر دیں گے تو اوبویسلی جہاں پہ لیٹ سپوز آپ کا 90 kg ہے یا 80 ہے، وہ 95 98 پہ آٹومیٹکلی لگے گا. اچھا، تو دیکھیں کمفرٹ زون یہ ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی بیٹھ سکیں، ایزیلی اٹھ سکیں، کسی کو آرام سے مل سکیں. لیٹ سپوز آپ نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے یا کہیں جانا ہے، آپ ایزی کیری کر سکیں. دیٹس مین کہ آپ ایزی لوزنگ. اور ویسے بھی ہم اس زمانے سے نکل آئے نا، یاد ہے جب ہم کالج گوئنگ یونیورسٹی میں جاتے تھے تو کپڑے ایسے اتنے فٹنگ والے ہوتے تھے کہ جیسے پہن کے سٹچ کروائے ہوئے ہیں. بالکل. اس بات پہ اکثر امی سے مار بھی پڑ جاتی تھی کہ ہم لوگ اتنے فٹنگ والے، اور تب تو تھے بھی خیر پتلے دبلے، اچھے خاصے پتلے تھے، تو وہ ایسے لگتا تھا کپڑے پہن کے یوں سلائیاں لگوائی ہوئی ہیں، اتنا زیادہ فٹنگ والے کپڑے. اور وہ سلیوز، کیپ سلیوز، یو نا، اور شارٹ شرٹس، ٹھیک ہے، کھلے پانچوں والی شلواریں، اور وہ پھر ٹرینڈ میں آ رہا ہے سب. بالکل. یہ 90s کا اس وقت جو 70s کا جو فیشن ہے اس وقت بہت زیادہ ان ہے واپس. نہیں، میں اتنی پرانی بات نہیں کر رہی جواد، میں یہ کوئی آپ اگر 2009 کی بات. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن اگر آپ جتنا بھی ویسٹرن ہے، آپ باہر کا ٹرینڈ جتنا بھی دیکھیں، آپ 90s 70s کی جتنی بھی موویز ہیں دیکھیں، لوگوں نے بڑے بڑے، ایون کہ 1947 کے اندر قائد اعظم نے 4.5 انچ کا لیپیل پہنا ہوا ہے، بہت بڑا. تو ابھی وہ ٹرینڈ کے اندر ہے، مینس کے اندر، اس کے اندر بڑی لک کول آتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ فٹڈ ہو، کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ویسے پہنے ہوتے ہیں. میں اکثر دیکھتی ہوں ماڈلز کو، انہوں نے ایسے کپڑے ویئر کیے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ فٹڈ ہوں، نہیں، آپ کی باڈی کے اکارڈنگ ہو. ٹھیک ہے، جو لوزنگ آپ کی باڈی کو چاہیے وہ ہونی چاہیے جو اچھی لگے آپ کو. ٹھیک ہے، بہت زیادہ لوزنگ نہیں، بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں. اب کپڑوں سے آپ پرفیومز کی طرف بھی آ گئے. جی الحمدللہ، ہم نے اپنا پرفیوم لانچ کیا ہے. یہ پرفیوم جو ہیں یہ اپنے آپ خود ہی ان کو جی جی الحمدللہ ہماری اپنی میکنگ ہے. اس کا سارا جتنا بھی پروسیس ہے ہم نے خود ڈیزائن کیا، اس کو خود بنایا ہے، اور بڑا اچھا رسپانس ہے. بڑے فلورل سے اور بڑے اچھے فریگرنس اور بڑی فریش اس ویدر کے حساب سے. جی بالکل، میں نے ابھی آپ کو وہ ٹیسٹ بھی کروایا ہے. تھینکس، ہوپ سو آپ کو بڑا اچھا لگا. تھینک یو. اچھا ہے، بڑا فلورل سا ہے، لیکن میں انشاءاللہ اور بھی آپ کے جو پرفیومز وغیرہ ٹرائی کروں گی. تھینک یو. مجھے جو اچھے پرفیومز، اچھی واچز، مجھے ریئلی بہت مطلب ایک کریز ہے پرفیومز کا. تو خیر، تو اب میں جواد جو ہے پرفیومز بڑے اچھے جی ان کی میکنگ ہے، آپ وہ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا. جواد، یہ فیشن ڈیزائننگ کی طرف آنا، ایک کریٹو ڈیزائنر کے طور پہ خود کو منوانا، یہ سفر آپ نے کیسے سٹارٹ کیا؟ اٹس اے ویری ویلیبل کویسچن، تھینک یو فار آسکنگ. اس میں سب سے پہلے ایک انسان کا شوق ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے. میں شروع سے آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیلڈ کے اندر تھا. سب سے میں نے جابس جب سٹارٹ کی تو فیشن کے اندر ہی کی. بہت الحمدللہ پاکستان کے ٹاپ برانڈ ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا. زبردست. تو جب وہ لوگ کام کر رہے تھے، ان کی انسپریشن سے جیسے وہ لوگ کام کر رہے تھے دیکھ کے، تو اس چیز کو وہیں پہ اپنا مائنڈ سٹک نہیں کیا. ڈیسائیڈ کیا کہ یار اس کو لے کے چلنا ہے آگے. نئے نئے لوگوں سے ملنا اور ان کی باتوں کو سننا، پھر وہ ایک آٹومیٹکلی کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے آپ کا. تو فیشن کے اندر میرا ایک شوق اس طرح سے بنا، پھر اس کو آگے جابس کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے کام کی طرف. تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اب فرام سنس 5 ایئرس میں مارکیٹ کے اندر ہوں، اور بڑا اچھا رسپانس ہے لوگوں کا، کلائنٹس کا، جنہوں نے بہت پیار کیا. میل فیمیل دونوں کو کیری کرنا، لے کے چلنا، ان کے کپڑے ڈیزائن کرنا کیسا ہے؟ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. کیا فیڈ بیک کیا آتا ہے؟ لڑکوں کا زیادہ اچھا فیڈ بیک ہے یا لڑکیوں کا زیادہ اچھا ہے؟
دیکھیں آپ جب اچھی چیز بنا کے دیں گے تو لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں دونوں ہی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جب کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے تو اس کا رسپانس بھی بڑا اچھا آتا ہے, تگڑا رسپانس آتا ہے. اور وہ میرے خیال سے ہم لڑکیوں کی طرف سے, خواتین کی طرف سے زیادہ آتا ہوگا کہ ظاہر ہے وہ ہم لوگ کچھ بھی ہو جائے کپڑوں پہ نو کمپرومائز نہیں کمپرومائز, کرتے. کوئی بھی نہیں کرتا. لڑکے انفیکٹ آپ کو ایک چیز مزے کی بتاؤں, آج کے جو دور ہے اس کے اندر لڑکے زیادہ کانشیس ہیں اپنی فٹنگز کو لے کے, کیونکہ دیکھیں ایک لڑکا ہی کہہ رہا ہے بھائی. ہاں ریئل فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ لڑکیوں کا تو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ چیز کرنی ہے, ان کو وہی چاہیے. لڑکوں کے پاس آپشنز بہت کم ہوتی ہیں. انہوں نے کبھی کبھار ایونٹس کے اوپر کپڑے پہنے, اور جس کا اپنا ایونٹ ہے وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا آپ کے ساتھ, اور اس کو اور رائٹ ہے, وہ صحیح ہوتا ہے. کیونکہ اب ایک لڑکی کا لہنگا ہے جس کے اوپر اتنا کام ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ظاہر ہے وہ دن بڑا اسپیشل ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کا جو کپڑے ہیں وہ اتنے ہیوی ہوتے ہیں, اس کے کمپیریزن میں جب ایک بوائے کے کپڑے بنتے ہیں تو وہ اتنے نہیں لوڈڈ ہوتے یا اتنا نہیں, تو پھر وہ سلوائٹ کے اندر اپنے کٹ لائن, اپنی پرفیکشن کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے. تو یہی ہمارا کام ہے کہ ان کو کٹ لائن اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ ان چیزوں کو لے کے چلنا, یہی آرٹ ہوتا ہے ایک ڈیزائنر کا. لوکل بندے کو تو اتنا سائزنگ کا ہی آئیڈیا نہیں ہے کہ انسان کے باڈی پارٹس میں سائز کتنے لینے چاہیے اور کیا امپورٹنٹ ہے. اوکے, آپ کے پاس جب بھی آتے ہیں آپ کے کلائنٹس تو کیا مائنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سائزز, اس کی کیا ہائٹ دیکھتے ہیں, اس کی باڈی کی شیپ دیکھتے ہیں, کیا کمپلیکشن دیکھتے ہیں, کس طرح سے کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کیونکہ ہمارا زیادہ تر ایونٹ ویئر کا کام ہے, تو ہم کسٹمرز کو جب دیکھتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ان کی برائڈ ہوتی ہے. اچھا, برائڈ نے کیا پہننا ہے؟ اب تو یہ ٹرینڈ ہے کہ جو ایونٹ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, بیک سٹیج ہوتا ہے, آپ کی جس ہال ہے یا اوپن ایئر ہے, اس کے اکارڈنگ پھر اس کی تھیم کیا ہے, اس کے اکارڈنگ کپڑے تیار کرنے ہوتے ہیں. لیٹ سپوز اب ایک کلر لائٹ تھیم ہے یا ڈارک تھیم ہے, اور پھر برائڈل نے کیا پہنا ہے اس کے اکارڈنگ اس کو سجیسٹ کرنا. ایک بندے کی ہائٹ چھوٹی ہے, اب اس کو ٹالر کیسے دکھانا ہے ان کیمرہ, لائیو کیسے دکھانا ہے, پھر اس کی سٹچنگ کے پیٹرنز کیا رکھنے ہیں کہ وہ لوگوں سے مختلف لگے. اب ولیمے کی بات کریں تو موسٹلی لوگ سوٹنگ ہی پہنتے ہیں, اور مور دین 80% لوگ جو وہاں پہ اٹینڈ کریں گے انہوں نے بھی تو سوٹ ہی پہنا ہے. تو اس کے اندر دولہے کو کس طرح منفرد دکھانا ہے ان کے ساتھ ہوتے ہوئے, دس از دا آرٹ آف ڈیزائنر. تو ہم اس چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ وہ برائڈل کو بھی کراس نہ کرے, اور چیز کو جب پہنے تو لوگ کہیں کہ یار یہ واقعی تم نے کچھ پہنا, اس کی فٹنگ. تو لڑکے اس میں بڑے کانشیس بھی ہوتے ہیں, اور یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس آیا ہے جس نے ہمارے پہ ٹرسٹ کیا تو اس کو فلفل کریں, دس از آور رسپانسبلٹی. اچھا جواد, عید بھی آ رہی ہے, کیا سجیسٹ کریں گے عید کے اکارڈنگ خواتین کے لیے, کیا اب آنے ٹرینڈنگ میں کیا ہے, ڈیزائن کیسے ہم نے کیری کرنا ہے؟ اچھا, ابھی ایک تو سمر ہے, گرمی ہے بہت زیادہ, تو عید کے اوپر بقرہ عید ہے, خواتین نے کچن میں گزار لیا, بالکل لائٹر نوٹ کے اوپر کپڑے پہنے اور پیسٹل کلر پہنے. اس میں نے پہلے بھی بتایا کہ لڑکا ہو یا لڑکی, اسکن ٹون کسی بھی طرح کا ہو, جب وین یو ویئر اے پیسٹل کلرز تو اس کے اندر آپ کی پرسنالٹی آٹومیٹکلی انہانس کرتی ہے. پرٹس کا یوز زیادہ کریں, پرنٹس جو ہوتے ہیں ان ایسے فیبرکس میں, امبرائڈری بھرے ہوئے یہ چیزیں اتنی اب نہ تو چل رہی ہیں, اور اس کو لیکن ایک ایلیگنٹ امبرائڈری, اچھے پیسٹل کلرز جو کہ عید کو بھی جسٹیفائی کریں گے, یار عید پہ میں نے کچھ پہنا ہوا ہے, یا آپ کو بھی جسٹیفائی کریں, اور آپ کی کوکنگ کو بھی, کیونکہ بقرہ عید ہے, اس میں لوگ ذرا اس چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں. وہ لوگوں نے بڑی ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے کام, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے گا, وہ جو پہلے دن ہوتے ہیں 2 دن صبح کے ٹائم, وہ لڑکوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے, وہ کسائی کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اور ایوننگ میں پھر خواتین کی حالت دیکھتے ہیں, کیونکہ پھر وہ ان کی کچن کی ڈیوٹی, انہوں نے کچن سنبھالنا ہوتا ہے. اینی ہاؤ, یہی ہمارے ٹریڈیشنل, یہ ہمارا کلچر ہے, اور یہ خوبصورتی ہے جی, اور اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے, اور یہی خوبصورتی بتاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, اور جس طرح سے ہم اپنے تہوار جو ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا جی, ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے, سوشل میڈیا آج کا جو فیشن ٹرینڈ ہے اس پہ کتنا اثر ڈال رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک ریل وائرل ہو گئی ہے, کسی ٹک ٹاکر نے یا کسی بھی اس نے یہ پہنا ہوا ڈریس, تو سب پھر اسی ڈیزائن, اسی کلر, اسی کٹ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹرو, سوشل میڈیا کا لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے اندر بہت زیادہ کردار ہے اس وقت. چاہے وہ آپ کا کوئی بھی چیز ہو, فیشن ہو, آپ کی ذاتی زندگی ہو, کوئی بھی زندگی ہو,
اس میں سوشل بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے کیونکہ حالانکہ انہوں نے اتنے ڈھیر فلٹرز لگائے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں ایسے تھوڑے ہوتے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا. تو انسان جو دیکھتا ہے یار یہ ایسا ہے، وہ حقیقت میں ہوتا نہیں ہے، وہ ہوتا نہیں ہے. ریئل لائف آپ کی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. کوئی ایسی کریزی قسم کے کلائنٹس بھی ہوتے ہیں، ویڈیوز لے آئیں، پکچرز لے آئیں کہ نہیں مجھے یہی والا ڈیزائن بنا کے دینا ہے ایز اٹ از. بالکل، وہ دیٹ از اے پارٹ آف بزنس، وہ کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ ہم اس کو فلفل بھی کرتے ہیں. کہ مجھے آپ پھر اس کو سجیسٹ بھی تو کرتے ہوں گے نا، آپ کریٹو ڈیزائنر ہیں، کہ بھائی آپ پہ سوٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آپ کو. ان دی اینڈ جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ کسٹمر کا ہے. آپ جو بھی کر لیں، جو بھی بتا لیں، ہم ضرور گائیڈ کرتے ہیں سر یہ ایسا نہیں ہے یا میم ایسا نہیں ہے، اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے، یہ ٹھیک لگے گا. ہاں اچھا ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کرنا یہی ہے، اپنی مرضی سے کوئی چینجز کر دیں، کرنا یہی ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سائیکی ہے جس کو چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو. چاہے فیشن ہے، چاہے آپ کی ذاتی زندگی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے. اور اگر چینج ہو جائے تو آپ جیسی فتح کوئی نہیں ہے. لیکن مشکل ہے، وہ کہتے ہیں عادتیں نہیں جاتی ہیں، چاہے جو مرضی کریں. روایتی اور ماڈرن فیشن کو ایک ساتھ کس طرح سے اس خوبصورتی کو ہم کیری کر سکتے ہیں، دونوں چیزوں کو؟ بالکل، یہ بڑا مزے کا کوسچن ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جیسے آپ نے ابھی اس سے پہلے بات ہم نے کی ہے کہ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں. جب ہم سوشل میڈیا کو فالو کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پوری دنیا کا فیشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے مائنڈ سیٹ کر لیا کہ ہم نے کرنے ہی یہ ہے، تو اس چیز کو جسٹیفائی کرنا کہ ہم روایتی اور ٹریڈیشنل کو اور اپنی مرضی کو لے کے ساتھ چلیں تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے. تو میرا ایک بڑا ایک میرا خیال ہے سینسیبل خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے اس چیز کو جسٹیفائی کرنا کہ آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. آپ کو ایک چیز کمپرومائز کرنی پڑے گی، ہے نا؟ اگر اچھا، جب آج شادیوں کی بات ہو رہی ہے، برائڈلز کی بات ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ برائڈل کے ساتھ آتی ہیں، چاہے وہ اس کی نند ہو، چاہے وہ اس کی اپنی سسٹرز ہوں، وہ ساتھ آتی ہیں. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو برائڈ بیچاری کے ساتھ آئے گا. وہ جو اپنی ڈیزائننگ کرواتی ہے نا، وہ سن لیتی ہیں، وہ دیکھ لیتی ہیں. لو جی، بارات والے دن وہ پورے کے پورے ٹولے نے سیم ویسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. اور بیچاری جس کا یہ اسپیشل ڈے ہے، جس کا زندگی میں ایک دفعہ یہ دن آنا ہے، اس کا دن تو نہ اسپوائل کرو. بالکل ٹرو ہے نا، ٹرو. ہمارے یہاں یہ بڑا، اور میں جب بھی شادیوں کی پکچرز یا ویڈیوز یا کوئی ایسی چیز دیکھتی ہوں، میں بڑی نا اس پہ مجھے بڑا وہ ہوتا ہے، دل ایسے میرا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں یار اس بیچاری کا کیوں آپ ڈے خراب کر رہے ہیں. اس میں ایک لوگوں نے اپنے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے کہ اچھا میں نے ہی سب سے اچھا دیکھا. ہاں، اور اسپیشلی آپ کی نندیں ہوتی ہیں اس میں، وہ سب سے آگے ہوتی ہیں. ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ بھابھی سے زیادہ اچھے ہم لگے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مین ڈے ہے جو کہ ہوپ فلی سب کی زندگی میں ایک دفعہ ہی آتا ہے. اور اس ڈے کو مل جل کے اور زیادہ خوبصورت بنانا چاہیے. اس میں برائڈ اور گروم دونوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. نہ تو لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور لے کے جائیں کسی بھی اٹائر کے اندر، نہ ہی بوائز کو چاہیے. کوئی ذاتی اگر کوئی چیز ہو تو اس کو ہم کہہ نہیں سکتے. لڑکے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، اپنے اگر دلہن نے جس طرح کی شوٹنگ کی ہے وہ سارے، ایون ان کے بچے جو ہیں نا وہ بیچارے بوائز جتنے بھی، انہوں نے بھی وہی والی شوٹنگ کی ہوتی ہے. بہت زیادہ ایسے کیسز آئے ہیں، ہم نے ڈیزائن بھی کیے ہیں کہ دلہے کا بہت زیادہ اگر لاؤڈ ہے تو ساتھ میں بھائی ہوں یا فرینڈز ہوں یا کزن ہوں تو وہ اس کو بھی لے، یار میں نے بھی اسی طرح کا ہی کرنا ہے. اچھا ایسا نہ ہو لیکن اس جیسا ضرور ہو. اچھا، مہنگائی بہت زیادہ ہے جواد، آپ کو پتہ ہی ہے، تو آپ آؤٹ لیٹ ماشاءاللہ سے چلا رہے ہیں، بڑی اچھی اور بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں. کیا آپ کسٹمر کی رینج کو مد نظر رکھتے ہوئے، بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں، یا باقی برانڈس والا حال ہے؟ آپ کو پتہ ہی، میں نام ظاہر ہے ہم نہیں لے سکتے ہیں، ٹراؤزر کے ریٹس الگ ہیں، شرٹ کے ریٹس الگ ہیں. حالانکہ ایک ہی سوٹ ہے، وہ دوپٹے کے ریٹس الگ ہیں. اور وہ ایک سوٹ جو ہے آپ کا، وہ جو کیجول سوٹ ہے جو آپ نے گھر میں پہننا ہے یا کسی ایک آدھے ایونٹ پہ پہننے کے بعد گھر میں پہنتے ہیں لان کاٹن کا جوڑا، تو وہ 35-40 ہزار میں پڑ رہا ہے یار. بالکل بالکل ٹرو. تو بجٹ کو کتنا خیال رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس وقت تو کوئی بجٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، اور پھر بھی آپ ہم نہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس وقت جو بھی سچویشن ہے کسی کے پاس بجٹ نہیں ہے. تو اگر کسی کے پاس بجٹ نہیں ہے اور کوئی ہمارے پاس آ گیا تو ہم یہ چیز دیکھیں کہ ہم نے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے. جب ہم اپنی چیزوں کو دیکھنے لگ جائیں گے تو نہ تو وہ کر پائے گا اور نہ ہم کر پائیں گے. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے، کوئی بھی ہے ہم اس کو اکوموڈیٹ کریں، چاہے وہ افورڈ کرتا ہے چاہے وہ اتنا نہیں کرتا. اوبیسلی جتنا مرضی اس وقت کوئی بنے، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھ کے چل رہا ہے. تو ہمارا بجٹ رینج بہت اکنامک ہے، ہم لے کے چل رہے ہیں اور پریمیم پروڈکٹ دیتے ہیں کسٹمر کو الحمدللہ. اچھا،
تاکہ ان کی ڈیزائر کو بھی فلفل کیا جائے, ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کیا جائے, اور ان کے بجٹ کے اندر رہ کے, تاکہ ہمارا بھی سلسلہ کار اچھا چلے اور ان کا بھی چلے, اور وہ بھی خوش رہیں نا, دونوں, ہے نا, مل جل کے ہی ہوتا ہے. اور ایک اچھے کامیاب ڈیزائنر کی یہ کوالٹی. یس یس یس, الحمدللہ. اس کے اوپر ہم لوگ جو کیری کرتے ہیں زیادہ, دیکھیں کسٹمر ہے تو ڈیزائنر بھی ہے, بزنس بھی ہے. اف کسٹمر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ جواد آپ کے آنے کے لیے, تھینک یو سو اور مچ. ہماری بیسٹ وشیز ہیں آپ کے ساتھ, تھینک یو سو مچ. آپ کے بزنس کے لیے, آپ کے کام کے لیے.